بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں سبق ہے، اور 11ویں سبق میں آج ہم ہجرت کا دوسرا سال سن 2 ہجری سے شروع کریں گے۔ سن 1 ہجری کی طرح 2 ہجری میں بھی کافی سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیل۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس لیے وحی کا انتظار فرماتے کہ شاید اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو کو پورا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حالت نماز میں یہ وحی نازل ہوئی، نماز میں ہی آپ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مڑ کر اپنا چہرہ پھیر لیا، اور تمام مقتدی بھی آپ کی پیروی کی، اور اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ ایک تاریخی مسجد ہے جو مدینہ شہر سے 2 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ قبلہ بدلنے کی تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں ہی قبلہ بدل دیا۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینیاں اور طرح طرح کے اعتراضات وغیرہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کہیں بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلائے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ دلائل اور مواعظ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، اور مسلمانوں کو کفار کی تکلیفوں پر صبر کا حکم دیجیے، اس لیے کہ کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، بلکہ ہمیشہ صبر تحمل کے ساتھ کفار کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب یہود ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے تو ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پورا ارادہ کر لیا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو، تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ تو 2 ہجری میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کفار سے لڑنے کی اجازت دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروع تھی کہ صرف ان کافروں سے جنگ کریں کہ جو مسلمانوں پر حملہ کریں، ہر ایک سے لڑائی نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ منورہ تشریف لائے تھے،
اور یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گیا، مگر یہ ہوا کہ کفار بجائے اطمینان سے بیٹھنے کے وہ غیظ و غضب میں آ گئے اور ان کا پارا اور زیادہ ہائی ہو گیا۔ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن بن گئے اور ہجرت کے چند روز بعد مکہ کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے ان کا دھمکیوں کا بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی جو شخص تھا جو واقع ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر ان کی تاج پوشی بھی تیار کر رکھی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو اسی غم و غصہ میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بے خونی کرتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام خط لکھا۔ جو عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، اس کی ساری سازشیں ختم ہو گئی، جو اس کی تاج پشتی تھی، جو اس کو سرداری کا تخت ملنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ان کی طرف خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ تم نے ہمارے محمد کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا پھر مدینے سے نکال دو، وگرنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ یہ جا کے خط لکھا۔ تو اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی وجہ سے امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گئے تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گئے اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے دیے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیں گے۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کی بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں بھی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بھی بنانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی اور یہ واقعات پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے اپنی حفاظت اور اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے۔ ایک یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکیں۔ تو انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد کے لیے جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں کفار مکہ وغیرہ اور باقی جو تھے اور مسلمانوں کے خلاف درپائے ہو گئے اور پھر یہیں سے یہ جنگی سلسلے شروع ہوئے۔ دیکھیں جنگ کی اصطلاحات میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ لڑائی، وہ جنگ، وہ لشکر جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ جنگ اور وہ لشکر کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ ان میں سے کسی کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا ہو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور جو غزوات کی مشہور تعداد ہے وہ 27 ہے اور جو سرایہ کی مشہور تعداد ہے وہ 54 ہے۔ اور پھر ان 27 غزوات میں سے جو مشہور ہیں وہ 9 ہیں جو بڑی مشہور جنگیں جس میں ہوئی ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، جنگ بنو قریظہ ہے، جنگ بنو مستلق ہے، جنگ خیبر ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین ہے، جنگ طائف ہے۔ یہ 9 جنگیں ہیں اور جنگ تبوک بھی اس میں شامل ہے۔
اور سرایا جو ہے، سرایا میں جو دیکھیں سب سے پہلا جو سرایا ہوا ہے وہ ابوا کا تھا، اور سب سے آخری جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ تبوک ہوا ہے۔ سرائے کی میں نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سرائے حمزہ، یعنی ایک چھوٹا لشکر تھا جس میں حضرت حمزہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ سرائے عبید اللہ بن حارث، اس میں حضرت عبید اللہ بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا۔ سرائے سعد بن ابی وقاص، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اور سرائے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی سال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، اور یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا لائیں۔ جب صحابہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز میں سامان دیا وہ کیا تھا، میں مختصراً ان کی فہرست بیان کر دیتا ہوں۔ ایک کمبل تھا اوپر اوڑھنے کے لیے، اور ایک بان کی چارپائی تھی، اور ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چھاگل تھی جس میں پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، اور ایک مشک تھی، اور 2 چکیاں جو آٹے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری نے اپنا ایک مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس میں رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جو دوسرا ایک اہم واقعہ ہوا ہے وہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا ہے، غزوہ بدر۔ دیکھیں غزوہ بدر جو ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل اور کلومیٹر جو تقریباً بنتا ہے وہ 120-25 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہاں ایک کنویں کا نام ہے بدر ہے، تو اسی کے نام سے ایک گاؤں بھی وہاں آباد تھا، اور یہ عظیم الشان جہاد اس سرزمین پر ہوا ہے۔ قریش کے مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت و شوقت کا جو سبب تھا وہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوقت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک اور 2 ہجری کو 314 صحابہ اور جس میں 300 بعض نے 13 کہا ہے، 313 صحابہ جس میں انصار اور مہاجرین تھے، آپ خود بھی ان کے ساتھ شریک لے کر ایک روحا جگہ کا نام ہے جہاں آج کل کنواں بھی ہے اور حاجی وہاں جا کر پانی بھی پیتے ہیں، وہ کنواں اب بھی موجود ہے۔ آپ وہاں جا کر ٹھہرے، اور ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس بات کی اطلاع مل گئی، اور یہ تقریباً آدھا سفر ہے۔ روحا جو ہے مدینہ سے آگے، یعنی 60 کلومیٹر آج کل بنتا ہے، 60-62 کلومیٹر۔ تو جب ان کو قریش کو پتہ چلا تو اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر کنارے دریا کے کنارے قافلے کو لے کر چلے، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ کہا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرے، کیونکہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے جو مکہ کے قریب سے گزر کر شام سے واپس مدینہ جا رہا تھا، تو وہ قافلے والوں نے راستہ چینج کر لیا، اور جب کفار کے پاس ان کا یہ پیغام پہنچا تو کفار تقریباً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر جس میں 200 گھوڑے اور 700 اونٹ آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور مالدار لوگ سب کے سب شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے اپنی جان مال کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن وقاص اس وقت کم عمر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد میں شرکت سے روک دیا، تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ نے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی جہاد میں شریک ہو گئے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم
آسمان میں ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت مقداد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ اور جب بدر کے قریب پہنچے تو ابو سفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گئے تھے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ اور ابو جہل نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے اور مسلمانوں کا یہ لشکر جو آگے آ رہا ہے تو قریش پہلے پہنچ جائیں اور اپنی اچھی جگہ پر قابض ہو جائیں، اور پھر جنگی محاذ یہاں بہترین لگے گا اور پانی کے مواقع ہمارے پاس ہوں گے، مسلمانوں کے پاس ریتلی زمین آئے گی اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو ہم ان کو آج سبق سکھائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی امداد آئی۔ اللہ رب العزت نے مدد اور فتح و نصرت کا وعدہ فرما دیا۔ تو اسی وقت بارش ہوئی تو جس سے زمین کا ریت پن وہ جم گیا اور تمام لشکر سیراب ہو کر پانی بھی پیا اور اپنے برتن بھی بھرے، اور زمین میں باقی ماندہ جو پانی تھا وہ بھی وہاں رک گیا، اور جہاں پہلے سے پکی زمین تھی اور وہاں جب بارش ہوئی جہاں کفار تھے وہاں کیچڑ ہو گئی، پیدل چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور صفیں درست کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے کے لیے آپ خود کھڑے ہوئے۔ اس وقت جب 313 صحابہ بغیر ساز و سامان کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جنگ کے لیے نہیں نکلے، مدینہ سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو محض ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے رکے تھے، اور آگے سے مقابلہ ہو گیا ایک اسلحے سے لیس لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سے عہد لیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی جان نثاری کے ساتھ اور بڑی وفاداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں لڑے۔ اور جب صفیں درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبادہ بن حارث، ان کا مقابلہ کیا، اور جو ادھر سے 3 کافر آئے ان 3 کافروں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور تینوں کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں میں صرف حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے۔ حضرت علی نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا، آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے کا غبار دور فرمایا۔ حضرت عبیدہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ مسکراہٹ سے کہنے لگے، آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا میں پورا مستحق ہوں۔ جب عبیدہ کی وفات ہوئی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے انہیں دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تھی، کیونکہ ابو طالب نے حضرت عبادہ کو کہا تھا کہ کبھی تم جو ان کو لینے کے لیے جا رہے ہو تو کیا آپ ان کی حفاظت بھی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو چچا ابو طالب ہمیشہ آپ کی حمایت میں سرگرم تھے، اور انہوں نے جذبے کے لیے کچھ اشعار پڑھتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ حضرت عبید اللہ دیکھیں وہ اشعار کیا تھے کہ بیت اللہ کی قسم، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم محمد کو بغیر سخت نیزہ بازی اور سخت تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے، آپ کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں گی اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے محمد کی حفاظت۔ یہ اشعار تھے ابو طالب کے۔ تو حضرت عبادہ ان اشعار کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھیں میں نے آپ کی خاطر جان دے دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان نثاری دیکھیں، اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا کہ چنانچہ جب صدیق اکبر کے بیٹے جو اب تک ان کے والد جو اب تک کافر تھے، اور وہ جب آئے تو خود صدیق اکبر کی تلواروں کی طرف بڑھے تو عتبہ سامنے آئے، تو اس وقت فرزند حذیفہ تلوار کھینچ کر بہر نکلے، اور حضرت عمر کا ماموں میدان میں بڑھا تو فروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔
یعنی اپنوں کا بھی خیال نہیں کیا بلکہ دین کو مقدم رکھا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوگی اور ادھر میدان کا کارزار گرم تھا اور ادھر سید الرسل سجدے میں تھے اور فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے پھر غیبی امداد فرمائی اور آپ اس سے مطمئن ہوئے۔ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور تھی، اس لیے انصار میں دو بچے تھے، معوذ اور معاذ، یہ دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، تو اس پر دونوں بھائیوں نے اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے۔ ابو جہل کو جانتے نہیں تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا تو وہ دونوں باز کی طرح اس کے اوپر لپکے اور اس کو خون میں لت پت کر دیا، اور ابو جہل کے بیٹے عکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے آ کر معاذ کے شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کی یہ بازو شانہ کٹ گیا، لیکن ایک اور لٹک رہا تھا۔ معاذ نے عکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گیا۔ معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی وجہ سے تکلیف تھی، اس لیے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر اس کو کھینچ لیا اور اس ہاتھ کو الگ کر دیا، اور پھر جہاد کے اندر مصروف ہو گئے۔ اس قسم کی جذبے اور اس قسم کی جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاد میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک مٹھی کنکری دشمن کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ نے دفعتاً ان پر آپ ٹوٹ پڑے، اور ادھر زہری اسباب میں صحابہ تھوڑے تھے اور ان کی جماعت بڑی تھی مقابل کرنے والے، اور ادھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرمایا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقیوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، ان میں سے بعض قتل ہو گئے، بعض قیدی ہو گئے، جن میں 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے سردار تھے جو ایک ایک کر کے مارے گئے، اور ادھر مسلمانوں میں صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جو ان 14 میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ اور اسیران جنگ دیکھیں، بدر کی اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کیا تھا۔ اسیران جنگ بدر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دی اور سب کو حکم دیا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجوروں پر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر بھی ان کی قیدیوں میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جن انصار کے سپرد کیا گیا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے، اور اسیران جنگ کے معاملے میں بعد میں مشورہ صحابہ نے یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، تو 4-4 ہزار فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ آگے اسلامی مساوات ہے۔ دیکھیں، ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراتے تھے تو ان کی آواز آپ کے گوشہ مبارک میں پہنچی تو نیند اٹھ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد فرمائے کہ میں کیسے سو سکوں کہ جب میرے چچا بزرگوار کے کرانے کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے۔ مگر یہ سب کچھ تھا، مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر چچا کو قید سے رہا کروا دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا، ان سے بھی اسی طرح فدیہ وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت کچھ زیادہ، عام اسیروں سے 4000 اور امیروں سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس بھی غنی تھے تو ان کو بھی 4000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے بھی عرض کیا کہ عباس سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دشمن دوست سب یہ برابر ہوتے ہیں، تو اس انصار کے کہنے پر بھی آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اور آپ کے داماد ابو العاص بھی جنگ میں تھے، ان سے بھی فدیہ کے لیے مال نہ، اسیران جنگ میں آئے، ان کے پاس فدیہ کے لیے مال نہیں تھا، اس لیے ان کی زوجہ حضرت زینب جو کہ مکہ میں مقیم تھی، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں، اور ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا، وہی گلے کا ہار اتار کر بھیج دیا۔
جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب کے پاس اس کی والدہ کی یادگار اس ہار کو واپس کر دو۔ صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو اب مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے مطابق حضرت زینب کو مدینہ بھیجا، اور ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے۔ اتفاقاً دوسری طرف پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکاء کا حساب بے باک کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس خیال سے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضا ہمارے مال لے کر جاتا ہے اور تقاضے کے ڈر سے یہ مسلمان ہو گیا ہوئے، میں اس وجہ سے تمہارا یہاں واپس مال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوائے۔ حضرت عباس ذرا لمبے قد کے تھے تو کسی کا کرتا ان کے بدن پر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھے اس نے اپنا کرتا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا ابی بن کعب کے کفن میں عنایت فرمایا تھا اس میں احسان کا بدلہ آپ نے لوٹا دیا، یعنی ابی بن کعب کو جب کفن دیا تو آپ نے اپنا کرتا دیا، فرمایا کہ یہ وہ کرتا ہے کہ جو تم نے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر دیا تھا۔ پھر اسلامی سیاست اور ترقی و تعلیم دیکھیں کہ اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہارا یہی فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ تو اس سال یہ واقعات آئے تھے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے، یعنی اسی سال اتوار کے دن آپ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، یعنی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اسی سال کی واپسی کے بعد بغزوہ بدر کی واپسی کے بعد پہلی مرتبہ عید الفطر جو رمضان المبارک کے روزے اور صدقۃ الفطر کی سال ہے وہ واجب ہوئی ہے اور اس کو ادا کیا گیا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی، یعنی 2 ہجری میں، اور اسی سال 2 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔